معارف و حقائق الہیہ کی الہامی دستاویز فتوح الغیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقالہ نمبر 69، اللہ تعالیٰ سے کون سی چیزیں مانگنا چاہیے۔ حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا، اگر تو اللہ تعالیٰ کے حضور سوال کرتا ہے تو ان چیزوں کا سوال کر، اس سے اپنے گزشتہ گناہوں کے لیے مغفرت طلب کر اور مستقبل میں گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگ، اس سے طاعت و عبادت کا التزام کرنے اور اوامر و نواہی کی تعمیل، مشیت خداوندی پر راضی رہنے، مصائب پر تحمل کرنے، جائز اور حلال نعمتوں کی فروانی، توسیع رزق اور نعمتوں پر حمد و شکر کی طاعت و توفیق چاہتا رہے، نیز سلامتی ایمان کے ساتھ موت آنے اور حشر میں انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین اور امت کے مصائب و رفاقت حاصل ہونے کی دعا کرتا رہے، کیونکہ یہ بھی ایک بڑی سعادت ہے۔ نیز جو چیزیں مذہبی اور شرعی طور پر تیرے لیے حرام و ناجائز قرار دے دی گئی ہیں وہ ہرگز نہ کر اور نہ ان کا متلاشی ہو، بس اپنے معاملات اور مصالح سراسر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور خود بھی کسی قسم کا دخل نہ دے۔ حضرت عمر بن الخطاب کے متعلق روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس حالت میں صبح کروں گا، آیا اس حالت میں جسے میں برا سمجھتا ہوں یا اس حالت میں جسے میں پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ علم الہی کے تحت میرے لیے بہتری کس حالت میں ہے، بس میں نے اپنے موجودہ اور آئندہ معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رکھے ہیں اور وہ بہترین دوست اور بہترین حافظ و ناصر ہے۔ یہ الفاظ حضرت عمر نے اللہ کی تدبیر پر حسن رضا اور اس کے حکم و اختیار پر کامل اعتماد و اطمینان کی بنا پر ارشاد فرمائے۔ چنانچہ بندوں کے ناقص و محدود علم اور معمولی واقعات پر مضطرب ہو جانے کے باعث اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، مسلمانوں جہاد تم پر فرض کیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں عافیت پسندی اور راحت طلبی کے باعث مکر و ناگوارا گزرتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ جس چیز کو تم برا سمجھ کر اس سے گریز کرتے ہو وہ تمہارے لیے مفید اور نفع بخش ہو، اور عین ممکن ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے مفید سمجھتے ہو وہ حقیقتاً تمہارے لیے مضر اور تباہ کن ہو۔ بس خیر و شر کی حقیقت و ماہیت کو عالم الغیب اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے، لہٰذا تو شیوائے تسلیم و رضا اس وقت تک اختیار کر جب تک نفس امارہ کی الجھنوں سے آزاد ہو جائے اور رضائے الہی کو اپنا شعار بنا لے، پھر تیری ذاتی خواہشات اور ذاتی ارادے محو ہو جائیں گے اور تمام کائنات سے تیرا قلبی تعلق ہو کر اس میں رب واحد کے سوا کوئی چیز اور باقی نہیں رہے گی۔ یہی مقام توحید ہے جہاں تیرا دل اللہ کی محبت سے معمور و سرشار ہو جائے گا اور اللہ کی طلب و جستجو ہی تیرا نصب العین ہوگی۔ اسی حالت میں تیرا پروردگار تجھے دینوی نعمتوں اور جاہ و ثروت عطا کرے گا تو اس کا شکر بجا لائے گا اور اس کی مشیت سے موافقت و سازگاری کرتے ہوئے اس کے عطا کردہ رزق کا عملاً احترام کرے گا۔ پھر حیات دینوی کے نشیب و فراز میں اگر تجھے کبھی اسرت و تنگ حالی پیش ہوگی تو اپنے پروردگار سے ناراض نہ ہوگا اور اس کو رزق نہ دینے کی تہمت نہ لگائے گا، اس لیے کہ ایک مومن اور موحد ہونے کے لحاظ سے تو اپنی خواہش و ارادہ سے کنارہ کش ہو کر اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر چکا ہے اور ارادہ الہی کی مطابقت میں اپنے ارادوں سے فارغ القلب ہے۔ بس وما یشاءون الا ان یشاء اللہ کے مصداق تو دعا اور سوال کرنے میں صرف امر الہی کی اطاعت و بجا آوری کرنے والا ہے۔